حديث عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت ما تركتهن منذ سمعتهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 728 728 نمبر. جیسے یہ پیلر نمبر کتنا ہے آپ کا 28 ہے نا، تو یہ یاد رکھیے 28 ہے، اس میں 7 بڑھا دیجیے تو 728 حدیث نمبر ہے مسلم شریف. عمر بن عوس کہتے ہیں کہ میرے استاد جب موت کی تکلیف میں تھے، عمر بن عوس کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے ملاقات کے لیے گیا جبکہ وہ موت کی آخری گھڑی میں تھے، یعنی دنیا سے جا رہے تھے. موت کی نشانی کیا ہو گئی تھی؟ شروع ہو گئی تھی. اور عام طور سے جو مومن مرتے ہیں تو ان کی پیشانی پہ کیا ہوتا ہے؟ پسینہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ پسینہ ہوتا ہے. پسینہ ہوتا ہے. مومن کی موت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اسے موت المومن بعرق الجبین، اس کی پیشانی پہ پسینہ ہو. پیشانی پہ پسینہ تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ حسن خاتمہ ہوگا. تو موت کی نشانی بالکل شروع تھی، لیکن جب گئے ملنے کے لیے ایک حیرت انگیز واقعہ پیدا ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ کہا کہ موت کی تکلیف میں ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن چہرہ تر و تازہ ہے، چہرے کے اوپر روشنی ہے. اور اس وقت پوری جرأت کے ساتھ وہ حدیث پیش کر رہے ہیں. کون سی حدیث؟ کہا کہ میں نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کو سنا. انبسہ بیمار تھے. انبسہ بن ابی سفیان موت کی تکلیف میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کو سنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو دن اور رات میں سنت مؤکدہ پڑھے گا، دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا، جو ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت. کتنے ہوئے؟ 12. جو یہ 12 رکعت پڑھے گا دن اور رات میں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ نے 12 کیا، پورے دن اور رات ملا کے 12 پڑھا تو ایک گھر آج بنا، کل پڑھا تو دوسرا گھر، اس کے بعد پڑھا تو تیسرا گھر، اس کے بعد پڑھا تو چوتھا گھر. پوری زندگی پڑھتے رہے تو کتنا گھر بنے گا بھائی؟ واضح حدیث ہے. کہتی ہیں حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے حدیث سنی، میں نے زندگی میں کبھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی. یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی. یہ صحابہ و سلف کا طریقہ تھا کہ جو حدیث سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. چلیے وہ تو ام حبیبہ ہیں، وہ تو نبی کی بیوی ہیں، اگر انہوں نے پابندی کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان سے سننے والے انبسہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں موت کی تکلیف میں ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں. یہ تر و تازگی دیکھو چہرے پر، یہ زبان کی بشاشت دیکھو، یہ اسی سنت کی برکت ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث 12 رکعت کی سنی، میں نے زندگی میں کبھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی. چلیے ان سے سننے والے عمر بن عوس، ان سے سننے والے عمر بن عوس کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے استاد سے مرض الموت میں حدیث سنی، جو دنیا سے جا رہے تھے، حدیث سے اتنی محبت کے دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت بھی حدیث پیش کر رہے ہیں، اس وقت بھی حدیث کا درس دے رہے ہیں. یہ کیسی سعادت مندی ہے. جو انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کا خاتمہ بھی اسی میں کرتا ہے. نماز پڑھاتا ہے تو نماز پڑھاتے ہوئے، نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے، کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کرتے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے جب سے یہ حدیث سنی عمر بن عوس، میں نے زندگی میں کبھی یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. ان سے سننے والے نعمان، ان سے سننے والے نعمان بن سالم جو مسلم شریف کے راویوں میں نیریٹرز میں کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث عمر بن عوس سے سنی، میں نے زندگی میں کبھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ و سلف جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو بہت زیادہ محنت کرتے تھے عمل کرنے کی. محنت سے سنتے نہیں تھے، محنت سنتے تھے محنت سے، لیکن اس سے زیادہ محنت کرتے تھے یاد کرنے پر، اور اس سے زیادہ محنت کرتے تھے عمل کرنے پر. لیکن ہماری حالت یہ ہو گئی
کہ ہم اس وقت حدیث سنتے ہیں اور ظہر کے وقت اہل حدیث ہوتے ہیں اور عصر کے وقت مفتی بن جاتے ہیں. ظہر میں کیا ہو رہے ہیں؟ اہل حدیث. اور عصر میں کیا ہو گئے؟ مفتی بن جاتے ہیں. اور مغرب کے وقت امارت مل جاتی ہے اور عشاء میں تکفیر. یہ جملہ میں نے کب کہا معلوم ہے؟ آج سے 20 سال پہلے مارچ 2003 میں جب میں سب سے پہلے حیدرآباد میں آیا تھا. سب سے پہلے حیدرآباد میں باضابطہ داخل ہوا تھا گلبرگہ جانے کے لیے. اس سے پہلے شاید کہ ایک دفعہ اور آیا تھا، مجھے یاد نہیں. تو جیسے میں برادر عمران کے ادارے میں گیا، میں وہ بھی شاید میری پٹنہ میں، مجھے نہیں معلوم کہاں ہے. میں نے وہاں کا مجمع دیکھا اور میرا پروگرام رکھا گیا تو میں نے یہی جملہ بولا تھا. آج ایسا نہیں کہ ظہر میں اہل حدیث عصر میں مفتی مت بنو، عمل کی کوشش کرو. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے دوست میرے عزیز کہ آخری صحابہ اور سلف صرف حدیث پڑھتے تھے کہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. اتنے بڑے مجمع میں بتاؤ کون ہے جس نے اس حدیث پہ عمل کیا ہو کہ کم سے کم 1 سال تک کبھی سنت موقدہ نہیں چھوڑی ہو؟ وہ تو پوری زندگی 1 مہینے میں کبھی آپ نے سنت موقدہ نہیں چھوڑی ہو. ہو سکتا ہے کچھ بزرگ مل جائے، لیکن ہفتے میں جس نے سنت موقدہ نہیں چھوڑی ہو. اس لیے سنت موقدہ کی اس قدر اہمیت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی 2 رکعت سنت چھوٹ گئی تھی. ظہر کے بعد والی 2 رکعت ہے نا، ظہر کے بعد 2 رکعت ہے نا. تو اللہ کے نبی نے اس کو کب پڑھا؟ عصر کے بعد. جبکہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں. لا صلاۃ بعد العصر حتى تغرب الشمس. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. اس کے باوجود آپ نے سنت کی قضا کب کی؟ عصر کے بعد. جبکہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں. اس سے معلوم ہوا نماز کی قضا عصر کے بعد ہو سکتی ہے. جس نماز کا جو نماز چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کی قضا عصر کے بعد ہو سکتی ہے. کہ علمی بحث ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے سنت موقدہ کی اہمیت کس پر سمجھا کہ آپ نے ظہر کی سنت کو عصر کے بعد قضا کیا. اور ہم تو پڑھتے بھی نہیں، اور پڑھ لیا تو یوں ہی پڑھ لیا، یہاں تک کہ سنت چھوڑتے چھوڑتے ہم وتر کو چھوڑ دی. وتر کو بھی چھوڑتے ہیں لوگ، نہیں چھوڑیں. جبکہ وتر کے بارے میں حدیث کس قدر تاکید ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے وتر نہیں پڑھی وہ ہمیں صحیح نہیں. یہ بھی حدیث ہے. وتر حق ہے. اور آپ نے کبھی وتر چھوڑا ہی نہیں زندگی میں، نہ سفر میں نہ حضر میں. فجر کی سنت نہ آپ نے سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑا. یہاں تک اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابو داؤد کی، گھوڑے پر سوار ہو، دشمن تمہارا پیچھا کر رہا ہے اور تم کو قریب ہے کہ مار دے، پھر بھی فجر کی سنت مت چھوڑو، چاہے اشارے سے صحیح، ضرور سنت پڑھا کرو. حدیث سنن نبی داؤد وَإِن تَرَدَتْكُمُ الْخَيْرُ. اس لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر. معلوم ہے نا آپ کو؟ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر. مرد نادا پر کلام نر مناسب میں اثر. ہمارا قلب اگر بیمار ہے اور تکبر اور غرور اور عجب ہے اور دل کے اندر کینہ کپٹ بغض حسد ہے تو ایک نہیں امام کعبہ بھی آ کر کے ہماری اصلاح نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے میں عبداللہ بن ابی بن سلول دفن کیا گیا اور آپ نے اس کے بدن میں تھوک لگائی. 1250 نمبر کی حدیث ہے بخاری کی، شاید حافظہ خطا نہ کرے. آپ نے اپنا کرتا پہنایا اور آپ نے اپنا تھوک بھی لگایا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو جب تک دل صاف نہیں ہوگا، نیت صاف نہیں ہوگی، امام کعبہ بھی ہماری زندگی کو نہیں بدل سکتے ہیں. آپ بڑے بڑے علماء کو بلا لیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دل کی بیماری کا علاج کیجیے، تکبر غرور سے بچیے، محبت کیجیے، قوت بھائی چارگی اختیار کیجیے، سنت پہ عمل کیجیے. بہت بڑی مار پڑنے والی ہے آپ کو اور ہم کو اگر ہم نہیں سدھرے اور اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی. سنت کے ترک کی وجہ سے اللہ کہیں دشمنوں کو مسلط نہ کر دے. جب غزوہ احد میں چند صحابہ نے آپ کی سنت کو چھوڑ دیا، وہی بھول چپ ہو گئی، تو اس وقت دشمن مسلط ہو گیا. اور آپ سنتوں کو چھوڑ دیں گے تو کیا دشمن پوری دنیا پہ ہم پر مسلط نہیں ہوں گے؟ تو اس حدیث پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہدایت دے، سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو اور دنیا آخرت کی بھلائی سے نوازے. تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے. آج 29 جو تاریخ تھی، ممکن ہے کہ چاند نہ ہوا ہو، لیکن چاند ہونے کے بعد جو درس دیا گیا بال اور ناخن کٹانے سے متعلق اور دوسرے احکام اور مسائل سے متعلق، تکبیر سے متعلق، اگر چاند ہو گیا ہو تو ہم کو ابھی سے ہی تکبیر پڑھنا چاہیے، اور نہیں تو کل انشاءاللہ شروع ہوگا انشاءاللہ. وباللہ التوفیق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.